مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک بندہ ہوگا میری امت میں سے رات کو سوتا ہے، ارادہ ہے اس کا اٹھوں گا، نیت اچھی ہے، تہجد کی نماز پڑھوں گا، رب کو راضی کروں گا، پر سو کے ارادہ نیک کر کے سویا ہے، صبح اٹھ نہ سکا، بستر نے اٹھنے نہ دیا، نیند غالب آ گئی، لیکن ارادہ اس کا اچھا تھا کہ اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، خدا کو راضی کروں گا، بس فرمایا اگرچہ وہ نماز نہ پڑھ سکا، اس نیت کے بدلے اللہ اسے تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی نیت کا یہ کردار ہے۔ اور جو بندہ یہی سوچ کر سویا ہے کہ میں نے 9 گھنٹے 10 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے، صبح اٹھوں گا بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، تو اس کو ایسا ثواب نہیں، اس کے اوپر لعنت تو برس سکتی ہے۔ وہ سوچ کر بھی یہی سویا تھا کہ اٹھوں گا 9 بجے 10 بجے اٹھوں گا، ڈیوٹی کے اوپر جاؤں گا، دفتر کے اندر جاؤں گا، تو وہ نیت کا بد تھا، اس کی نیت اچھی نہ تھی۔ اگرچہ وہ نیت کر لیتا، نماز کی بات نہیں، بات تہجد کی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ نماز کی نیت کر کر سوئے نہ پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا، وہ سیاہکار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا ارادہ کیا تو بس صبح اٹھا نہ تو اس کا جو ہے ثواب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ بات ہو رہی ہے تہجد کی نماز کی، وہ نماز فجر کی وہ تو فرض ہے، فرض عین ہے، اگرچہ ارادہ کر کے سوئے تو نہ کر کے سوئے، نہیں پڑھے گا تو وہ خطا کار کہلائے گا، گناہگار ہوگا، اس کا حساب کتاب معاشر کے دن دینا پڑے گا۔ اگر تہجد کی نماز کہ نماز نفل میں پڑھوں گا یہ ارادہ کر کے سو گیا، نہ اٹھ سکا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی نیت تھی، اس کا ارادہ اچھا تھا۔ نیت بھی بہت بڑا انسان کی زندگی کے اندر کردار ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی قسم وہ کام نہ کرنے والا جو نہ ہوتا تھا، اس نے ارادہ کیا نیک، اللہ اس کام کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ نیت کرتا ہے زندگی کے اندر کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، میں حج کروں گا، جا کر میں روضہ رسول کی زیارت کروں گا، اللہ مجھے پیسے دے دے، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر دے دے خدا تو میں جاؤں گا، طواف بھی کروں گا، روضہ بھی دیکھوں گا۔ اب اس کی نیت اچھی ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے، لیکن مال نہیں، جائیداد، پیسے نہیں ہیں، راہ راست کے لیے نان و نفقہ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، حالانکہ وہ بندہ اچھا ہے، وہ صادق النیہ، نیت کا اچھا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ وہ نہ بھی گیا، مر بھی گیا، نیت اچھی تھی، ارادہ اچھا تھا، اگر اللہ پیسے دے تو حج کروں گا، روضہ رسول دیکھوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو اس نیت کی وجہ سے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی نیت اس کی بدگمانی نہ تھی۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے پیسے بھی بڑے ہیں، جائیداد بھی بڑی ہے، جہاں بھی پلاٹ کوئی بکتا ہے تو وہ پہلے ٹھپی پکڑا دیتا ہے، جا کر جہاں بھی کوئی گاڑی کا سودا ہوتا ہے اس کی جیب بھری ہوئی ہے، پھر وہ کہتا ہے نیت ہے میری، اللہ بلائے گا تو جاؤں گا۔ ایسے بندے کو اللہ بلاتا نہیں، وہ ساری زندگی تڑپتا رہے گا، کیونکہ پیسے ہیں۔ وَلِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ چوتھا پارہ، اللہ کہتا ہے 5 شرطیں ہوں اس کے اندر، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور خرچہ نان و نفاق، بچے بھوکے نہ پڑ جائیں، اس کے پاس ہو۔ فرمایا اللہ بلاتا ہے کہ آجا بیت اللہ کا طواف کر، تجھے خدا بلا رہا ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں پھر وہ نیت کا محتاج نہیں، وہ پھر نیت کا کردار ہے، اس کا نیت کا بد ہے۔ پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور پیسے بھی رکھتا ہے، پھر اگر نہیں جاتا تو اس کی نیت کسی خاطر کی نہیں ہے۔ نیت اس کی کام کرے گی جب نیت کرنے والا غریب ہے، نیکی اوپر کھڑی ہے، نیت کرنے والا نیچے ہے، اس کا ہاتھ نیکی تک نہیں پہنچتا، غریب ہے، لاچار ہے، لیکن ارادہ اچھا رکھتا ہے، نیت اچھی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کی نیت بھی اس کو اتنا ثواب دلائے گی جتنا بندہ جا کر پیسے والا بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور سبز گنبد کی جانی کو جا کر چومتا ہے۔ یعنی یہ نیت کا کردار ہے جو اللہ کے نبی مدینے کے تاجدار نے بتا دیا۔